بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اے زی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین الاسلام اسلامیات جماعت سوئم، نبوت و رسالت صفحہ نمبر 15 تا 17۔ نبوت و رسالت حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نبوت اور رسالت کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں، نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں، انبیاء اکرام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخری زمان جان کر قیدہ ختم نبوت کو مضبوط کر سکیں، اپنی زندگی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ خاص الفاظ: آخر الزماں، وحیبت، بشریت، منع و ان، کامل اور اعظم۔ جی پیارے بچوں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام کے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء رسول اپنے معاشرے کے بےحد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ انبیاء اکرام کی خصوصیت: بشریت، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری کے لیے ہمیشہ انسان کو ہی نبی یا رسول بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ امانیت و حیثیت: ہر نبی امانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اپنی محنت سے اسے حاصل نہیں کر سکا۔ احکام الہی کی تبلیغ: نبی یا رسول جو تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں نبی کی اپنی کوئی خواہش یا مرضی شامل نہیں ہوتی۔ معصومیت: انبیاء اکرام کے اقوال اور اعمال شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ ختم نبوت: ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہے۔ نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِکُمْ وَلَٰکِنَّ رَسُولَ اللہِ خَاتَمَ النَّبِیِّینَ۔ ترجمہ ہے اس کا: نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانے۔ نبی کریم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔